बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर जनाब इख्तियार वली साहब, जो बाइख्तियार लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से टेलीविज़न पर एक यकीन दहानी करवा दी गई है जो बड़ी अहम है। 5 से 7 दिन के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। ये क्या हो रहा है, क्या उन्होंने बयान दिया है, इसी पर हम बात करेंगे और क्यों उनको ये बयान देना पड़ा है। ये बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। उस पर बात करने से पहले चंद और डेवलपमेंट्स पर भी हमें नज़र डालनी होगी, फिर ही हम ये 5-7 दिन का मामला जो इख्तियार वली साहब ने कहा है, काबीना का भी हिस्सा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं शहबाज शरीफ साहब के। तो अब हुआ ये है कि एक तो बरतानिया से 2 बड़े अहम खतूत सामने आए हैं, दोनों का मैं तज़किरा करता हूँ। एक तो जनाब साबिक कप्तान हैं, 14 साबिक कप्तान 5 मुख्तलिफ टेस्ट टीमों के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है। अब ज़ाहिर है कि क्रिकेट की दुनिया में ये बहुत इज़्ज़त से जाने जाते हैं, अपने मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स दुनिया भर के ये ले चुके हैं और अपने मालिक में भी इनको सरकारी अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें जनाब माइकल एथर्टन है, साबिक कप्तान इंग्लैंड के, एलन बॉर्डर ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे, माइकल ब्रेली, फिर ग्रेग चैपल हैं, इयन चैपल हैं और बेलिंडा क्लार्क, फिर सुनील गावस्कर बड़े मशहूर कप्तान भारत के रहे, डेविड गावर, किम ह्यूज़, नासिर हुसैन ये भी बरतानी कप्तान रहे, सर क्लाइव लॉयड सबसे मशहूर वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान और वेस्ट इंडीज़ का अरूज था, कमाल अरूज था। उसके अलावा जनाब कपिल देव साबिक फास्ट बॉलर, स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के मायनाज कप्तान, जॉन राइट, इन सब ने कहा है कि जी इमरान खान के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और ये सरकारी तौर पर यानी ऑफिशियल उन्होंने लेटर लिखा है कि उसकी हालत को बेहतर किया जाए इमरान खान की। अब आप सोचिए कि आलमी सतह पर किस तरह से इमरान खान के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। फिर ये कहते हैं जी इमरान खान जैसी शख्सियत से वक़ार और बुनियादी इंसानी हमदर्दी के साथ वो सलूक होना चाहिए जो एक आलमी खेलों की अलामत शान शान हो। मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को इलाज और इंसाफ की सहूलत दी जाए। जब ये लोग ये बात कर रहे हैं तो आलमी सतह पर पूरी खेलों की दुनिया में इसके असरात जा रहे हैं और फिर ज़ाहिर है कि स्टार्स होते हैं, खेलों का एक बड़ा प्रेशर है, तो आलमी सतह पर फिर क्या इमेज जाएगा इस हुकूमत का। तो खेलों के शौकीन सब अब इस बारे में बात कर रहे होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स बन जाती क्रिकेट के हवाले से और ESPN, उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से बात की है, आवाज़ उठाई है और हमारे प्लेयर्स को भी फिर बोलना पड़ा, जिसमें वसीम अकरम हैं, वक़ार यूनुस हैं, शुएब अख्तर हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और दीगर प्लेयर्स ने, रमीज़ राजा, इन सब ने भी बात की। और हो सकता है कि उनका भी किरदार हो इन सब को कहने में कि जी आप करें, हम करेंगे तो बड़े मसाइल आ जाते हैं, ना फिर हमें कमेंट्री करने दी जाएगी, ना हमें कोई ओहदा मिल सकेगा। तो आप लोग तो बाहर बैठे हैं, आप ये बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी निजात माहिर नफ्सियात की बरतानवी तंजीम ने इमरान खान की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और ख़दशात का इजहार किया है और इसमें कहा है कि हम गैर सियासी तंजीम हैं और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को बरवक्त तिब्बी सहूलियात ना मिलना और उनको मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाना उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान निजात माहिरीन नफ्सियात हैं। तो आप देखिए आलमी सतह पर प्रेशर तो बन रहा है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त जरदारी साहब भी बड़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। अचानक वो एक्टिव हुए हैं, वरना वो इस तरह एक्टिव नज़र नहीं आते। मुख्तलिफ तकारीब रखवा रहे हैं, सबको समझ आ रही है। तो एक तो उनको नज़र आ रहा है कि अब उन्होंने अपनी स्पेस बनानी है, मुक़्तदर हल्कों को खुश करना है, तो अच्छा खान के ख़िलाफ़ बात करें। लेकिन अब बात बननी नहीं है। वो ये कह ज़रूर रहे हैं खान के ख़िलाफ़ कि जी ये देखें, ये तो जेल से ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, लेकिन उसका असर नहीं होना। उल्टा उनकी बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने किस तरह की जेल काटी थी, कौन कौन उनसे जाकर मिलता था, वो सब बातें होने वाली हैं और हो रही हैं। पुराने कॉलम निकाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आपने जो जेल काटी वो तो चीज़ ही कुछ और थी, आप जो बताते हैं वैसा नहीं था। हत्ता कि उनकी बड़ी बेटी बख्तावर साहिबा को अपनी ट्वीट डिलीट करना पड़ी, जिसमें उन्होंने खान साहब को तंज़ का निशाना बनाया था और इस तरह की बात की थी। फिर अपने वालिदैन के बारे में बात की थी कि जी वो जेल में किस तरह मिलते थे, क्या था, वो सारी कहानी हुई। अब जरदारी साहब का एक हालिया बयान जो अभी अब वायरल है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा इमरान खान के 4 साला दौर में हुकूमत और जनरल फैज़ की थी, अब उसको क्या पता है कि मुल्क कैसे चलाना है, जनरल फैज़ को क्या पता मुल्क कैसे चलाना है। तो इमरान खान को तो उन्होंने बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर दिया। तो वो क्यों जनरल फैज़ का नाम ले रहे हैं? इस वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाह रहे हैं और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं।
زرداری صاحب کچھ دنوں سے. پھر انہوں نے یہاں پر 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کر دیا کہ دیکھیں بلوچستان کے مسائل ہیں, بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں اور ان کی محرومیاں ہیں, ہم نے مرہم رکھنا ہے, اچانک ملک ٹھیک نہیں ہو جاتا تو جلدی نہیں ٹھیک ہو جاتے ممالک, تو 5 سال کچھ بھی نہیں ہوتے, یہ ہے وہ ہے. اب شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ پریشر آ گیا ہے, وہی بات کہ جی نئے صوبے بنائے جائیں, کراچی کو الگ صوبہ کر دیا جائے, 18ویں ترمیم کو کچھ ادھر ادھر کیا جائے اور جو صوبوں کے پاس زیادہ اختیار ہیں ان کو کچھ واپس کیا جائے, NFC میں تبدیلیاں کی جائیں. واضح اشارہ ہے کہ زرداری صاحب پر اس کے لیے دباؤ ہے. زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی واپس کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ ہوگا ورنہ ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے, اور ایک قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے جس میں ایک پاورفل صدر آئے گا اور اس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے گا. اگر خان صاحب مان جاتے ہیں تو کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں. اب علی بن گنڈا پور کا اچانک محسن نقوی کی اتنی تعریف کرنا کہ اس سے زیادہ کسی نے کام ہی نہیں کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس نے بڑی کوششیں کی ہیں محسن نقوی کی اتنی تعریف کرنا. پھر اسی دوران میں علیمہ صاحبہ پر, عمران خان صاحب کی بہن پر اور سنم جاوید صاحبہ پر یعنی حملے کرنا جملوں میں, لفظی جملوں میں. پھر ڈرون حملوں کی بات کر کے سہیل آفریدی پر آنا کہ جی انہوں نے کیا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو سائیڈ لائن کر کے یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ سہیل آفریدی کی شاید الیکشن کمیشن کے تھرو چھٹی کروائی جائے اور پھر علی بن گنڈا پور کو دوبارہ لا کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے اور پھر چیزیں آگے چلائی جائیں. اور علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ گارنٹر میں ہوں گا جب بھی خان کا ہوں گا. تو اب تو کوئی رابطے اس طرح سے نہیں ہیں, چیزیں بڑی قریب پہنچ گئی تھیں. 26 نومبر کو بھی باتیں ہو گئی تھیں لیکن پھر ہم عمران خان کی بات نہیں مانی, ہم آگے چلے گئے. اور جس طرح ہے کہ جی علیمہ صاحبہ چیزوں کو ویٹو کر دیتی ہیں, یہی بات محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے کہا کہ خان سے ایک غیر سیاسی ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیتے ہیں, آپ بتا دیں, وہ نام نہیں دیا گیا. فیملی میں سے کسی کو ملوا دیتے ہیں, بہنوں کے علاوہ ان کے کزن آ رہے تھے لیکن پھر ان کو بھی روک دیا علیمہ نے, اور لیڈرشپ کو بھی منع کر دیا اور کہا کہ پھر تو یہ معاملہ ہی دب جائے گا اگر سارے جا کر چلے گئے. یہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے. اب اس کا جواب ظاہر علیمہ صاحبہ دیں گی اور وہ محسن نقوی کو بھی جواب دیں گی, علی بن گنڈا پور کو بھی جواب دیں گی. پشاور ہائی کورٹ سے سن لیجئے, بڑی خبر آ گئی ہے کہ جی فوری طور پر سڑکیں خالی کی جائیں, یعنی سڑکوں میں آمد و رفت ہو سکے. اور جو تحریک انصاف کے نوجوان سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہیں, گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کو کھلوایا جائے. تو اب دیکھیے اتنا پریشر بلڈ ہوا یہ سڑکیں بند کرنے سے, ظاہر ہے لوگوں کو مشکلات تھیں. تو اب پشاور ہائی کورٹ سے کام کروانا پڑا ہے, ٹھیک ہے. تو پریشر تو عوام نے یا تحریک انصاف کے لوگوں نے, نوجوانوں نے بلڈ کر دیا. لیڈرشپ اس طرح سے نہیں ہے. لیڈرشپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے جو وہ کارکنوں کو نہیں بتا سکتے اور عام لوگوں کو نہیں بتا سکتے, اس لیے سلمان راجہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہاں جی بہتری ہے. وہ لیڈرشپ جو لوپ میں ہے, چاہے بیرسٹر گوہر ہوں, وہ کچھ تسلیاں دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں جو خان نے کر دینا ہے. یہ تو اب چل رہے ہیں کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کس طرح سے خان کو ہم رہا کروا سکیں تو اس میں چیزیں بڑھ سکیں. بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں, ایسے تو نہیں. اب دیکھیے یہ سب خبریں ARY پہ بھی آنے لگ گئیں کہ 14 بین الاقوامی کپتانوں کی بانی PTI کو بہتر علاج کے لیے پاکستان حکومت سے اپیل. یہ کیوں ARY پہ چل رہی ہے, کس کے کہنے پر, کس کی اجازت سے؟ ورنہ ایسی خبریں چل سکتی ہیں, آپ جانتے ہیں ایسے ماحول ہے پاکستان میں کہ ایسی خبریں چلائی جا سکیں. تو جناب اب آ جائیے, یہ سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا دیا کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. علی بن گنڈا پور دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں, اچانک سامنے آئے ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کے باہر کے لیٹر, اندر سے اب اختیار ولی صاحب جو سب سے سخت زبان استعمال کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ ان کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, ہمیشہ ان کو لایا جاتا ہے جب بھی تحریک انصاف ان کی گورنمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہے خیبر پختونخوا کے, تاکہ کوئی صوبائیت کا عنصر اس طرح سے نہ جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد ہسپتال منتقل کیا جائے گا, اگلے 5 سے 7 دنوں میں بانی کو بہترین طبی ادارے اور مستند ڈاکٹر سے دکھایا جائے گا. یہ ARY پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں اختیار ولی صاحب نے کہا ہے, جو سب سے سخت گفتگو کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھیے محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں سارے میڈیا کو لے جا کر دکھایا جائے عمران خان کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ کیا, ہم 2 ہفتے کے لیے خان کو لے جائیں ہاسپٹل, لیکن اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو ڈاکٹرز یہ کب کہیں گے, کیا ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب کے بیٹے اس بارے میں کنسرن ہیں کہ جی ٹریٹمنٹ لیٹ سے کیوں ہوا. باقی غریدہ فاروقی صاحبہ کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی خان ختم شد, کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے خود اپنے ٹویٹر پر ایک پول کروایا کہ قوم کے لیے بڑا غم کیا ہے, آپ بتائیے. کرکٹ ٹیم کی بھارت سے شکست, دوسرا آپشن تھا عمران خان کی آنکھ. 91.6% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی آنکھ, یہ بڑا دکھ ہے قوم کے لیے. اب غریدہ صاحبہ کیونکہ تنقید کرتی ہیں خان صاحب پر بھی, تحریک انصاف پر بھی, تو ان کے زیادہ فالوورز تو پھر
ایسے ہونے چاہیے جو عمران خان کے مخالف ہوں، لیکن وہاں بھی 91.6% لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ زیادہ غم کی بات ہے کہ خان کی آنکھ کو کچھ ہو گیا، کرکٹ کی ہار ہمارے لیے اتنا غم نہیں ہے۔ وہ صرف کتنے لوگ ہیں جی؟ 8.4% لوگ۔ تو سوچئے کہ پاپولیرٹی کتنی ہے اس وقت خان کی کہ غریدہ صاحبہ کے پول میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ذکر کر دوں، مریم نواز صاحبہ کی تقریب کا بھانڈا ٹریبیون نے پھوڑ دیا ہے، اور ٹریبیون میں یہ چیز چھپ گئی ہے کہ گجرات یونیورسٹی میں نصب اسکرینوں پر عمران خان سے متعلق ویڈیو کلپس چلائے گئے۔ بظاہر مقصد تحریک انصاف کے بیانیے کا توڑ کرنا تھا۔ عمران خان کی جھلک دیکھتے ہی طلباء نے پرجوش رد عمل دیا، منتظمین کو فوری فوٹیج ہٹانا پڑ گئی۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ دیکھیے کہ یہ بھی ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سٹیج ایونٹ کیا گیا، بچوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہمارے یہاں کالج میں آ کے اگر اس طرح سے کچھ کرنا ہے کہیں اور تقریب رکھتے تھے، ہمارا نام یا کالج یا ہم طلبہ کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل ایونٹس کے لیے۔ لیکن خان کی تصویر دیکھتے ہی وہاں شور و غل ہو گیا اور پھر ان کو ہٹانا پڑا۔ وہ آپ نے دیکھا وہ جو مریم صاحبہ نے چلانا تھا خان کے خلاف، لیکن الٹا پڑ گیا کام۔ آخر میں یہ بات میں بھول رہا تھا کہ زرداری صاحب نے کیوں کہا ملک 5 سال میں نہیں بنتا، ملک بنانے کا ایک انفینٹ کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ سے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ 4 سال ہو گئے ہیں پی ڈی ایم میں، آپ لوگ پہلے بھی اکٹھے تھے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ، اور اب یہ 4 سال موجودہ نظام کو ہو گئے ہیں، بہتری نہیں آ رہی، تو لہٰذا نئے صوبے اور ظاہر ہے تبدیلیاں 18ویں ترمیم میں 28ویں ترمیم لانی پڑے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب زرداری صاحب اس وقت ڈیفینسو پر ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں بدلتی نظر آئیں گی، کیونکہ اگر زرداری صاحب مان جاتے ہیں 28ویں ترمیم پر جس طرح سے سوچا جا رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کافی حد تک رول بیک ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں تو ہو گئی ہیں، تو پھر ان کا سسٹم پورے سندھ میں خطرے میں آ جائے گا، تو لہٰذا پھر ان کو تو اپنی چھٹی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ کہہ چکے ہماری ریڈ لائن ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اللہ حافظ۔